السلام علیکم دوستو 8 اپریل 1941 کی رات جب برطانوی رائل فضائیہ کے ایک بمبار طیارے نے اسپیشل ٹاسک کارڈ کے گڑھ نیو مارکیٹ سے اڑان بھری تو اس نے برطانوی انٹیلیجنس ایجنٹوں کو دشمن کی صف میں چھوڑ دیا تھا۔ دوران پرواز اس طیارے پر طیارہ شکن توپ سے زیبارگ نامی علاقے کے قریب حملہ ہوا، لیکن خوش قسمتی سے یہ اپنی منزل یعنی فرانس اور بیلجیم کی سرحد کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے اصل آپریشن کا آغاز ہوا تھا۔ مگر وہ برطانوی ایجنٹس جنہیں دشمن کی صفوں میں چھوڑا گیا تھا کوئی انسان نہیں بلکہ پیغام رسانی کرنے والے کبوتر تھے۔ یہ پرواز ایک نئے خفیہ آپریشن کے آغاز کی پہلی کڑی تھی جس کا خفیہ نام کولمبا رکھا گیا تھا۔ لاطینی زبان میں کولمبا کبوتر کو کہتے ہیں۔ ان پرندوں کو پنجروں میں رکھا گیا اور پھر انہیں یورپ کی سرزمین پر فضا سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ آپریشن تقریباً 3.5 سال تک جاری رہا اور اس میں کل 16,554 کبوتروں کو ڈنمارک میں کوپن ہیگن سے جنوبی فرانس تک استعمال کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کا مقصد نازیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں رہنے والے عام افراد سے کبوتروں کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج یہ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ انگلینڈ پر حملے کی منصوبہ سازی سے متعلق معلومات، علاقے میں فوجیوں کی تعداد اور مقام سے متعلق معلومات، دشمن کے حوصلے سے متعلق معلومات، جرمنوں کی جانب سے استعمال کیے جانے والے اہم ایڈریس، فضائی اڈوں کی نشاندہی اور اتحادی افواج کی جانب سے کی جانے والی بمباری کے اثرات و نقصانات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ نازیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں عوام کس حد تک BBC کو واضح طور پر سن پا رہے ہیں اور ان کی اس ریڈیو سروس سے متعلق کیا خیالات ہیں۔ جو سوالات نیچے پھینکے جاتے ان کے آخر میں لکھا ہوتا تھا کہ دل سے شکریہ۔ سوال نامہ پر کرنے کے بعد لوگ اسے ایک چھوٹے سے سبز رنگ کے سلنڈر میں بند کرتے اور مہارت کے ساتھ کبوتر کی ٹانگ سے باندھ دیتے، اور جب اس کبوتر کو ہوا میں چھوڑ دیا جاتا تو یہ سیدھا اڑ کر اپنے برطانوی ٹھکانوں پر واپس آ جاتا۔ ان کبوتروں کے مالک برطانوی فوج کی انٹیلیجنس کے شعبے کو بتاتے کہ ان کا کبوتر کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس آپریشن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہوگا۔ حکام کی جانب سے یہ حساب لگایا گیا تھا کہ کبوتروں کے لیے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کسی کو نہ ملے اور اپنے پنجرے میں ہی مر جائیں۔ 2 کوئی مقامی شخص انہیں اٹھا لے اور پیغام بھیج دے۔ تیسرا یہ کسی جرمن کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ان کے ذریعے غلط پیغام بھیج دے، یا یہ کسی اتنے بھوکے شخص کو مل جائیں جو انہیں بھون کر کھا لے۔ اپریل 1941 میں پہلی کارروائی کے 2 دن بعد صبح 10:30 بجے وار آفس میں فون کی گھنٹی بجی۔ خوشخبری سنائی گئی کہ پہلا پرندہ کینٹ واپس آیا ہے۔ کولمبا یعنی کبوتر سے ملنے والا پہلا پیغام بیلجیم کی سرحد کے قریب سے شمالی فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے لیبرائل سے آیا تھا۔ یہ مختصر پیغام تھا لیکن اس میں حقیقی معلومات موجود تھیں۔ اس میں لکھا تھا، مجھے یہ کبوتر بدھ کی صبح 9 بجے کے قریب ملا۔ جرمن فوجوں کی نقل و حرکت ہمیشہ رات کو ہوتی ہے۔ ہرازیل میں ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ گزشتہ روز گھوڑوں پر اسلحے کا ایک بڑا قافلہ اس کی جانب بڑھا ہے، جبکہ دوسرا قافلہ ہیزو بریک کی جانب گیا ہے۔ تاہم ابھی تک انگلینڈ پر حملے کا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا تھا کہ برطانوی فضائیہ نے اس علاقے میں کبھی بمباری نہیں کی۔ انہیں اس علاقے میں واقع اینٹوں کے بھٹے کو ضرور نشانہ بنانا چاہیے کیونکہ اس کا مالک ایک مترجم نے اس خط میں اگلا لفظ نامناسب قرار دیا، اس لیے اسے یہاں بتایا نہیں جا رہا۔ دوستو، اس پیغام کا اختتام کچھ یوں ہوا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ایک فرانسیسی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس پر ABCD 34 کے نام سے دستخط کیے گئے تھے۔ یہ محض آغاز تھا۔ کبوتروں کے ذریعے حاصل کی گئی خفیہ معلومات کا وسیع پیمانے پر فائدہ ہوا تھا۔ اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ نازیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے چھوٹے گروہ بے چینی سے برطانوی افواج کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ یہ معلومات نازیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں زندگی کی حقیقتوں کی جھلک پیش کرتی تھی، جس میں خوراک، خوف اور غصہ نمایاں تھا۔ دوسرے معاملات میں انہوں نے جرمن فوج کے اڈوں کے متعلق ٹھوس معلومات فراہم کی جن پر بعد میں حملہ کیا گیا۔ لیوپولڈ وینڈکٹیو نامی بیلجین گروپ کے ایک پیغام کی صورت میں اعداد و شمار اتنے اہم ہوتے کہ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو ملنے والا پیغام دکھایا جاتا۔
جنگ کے دوران برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 میں برطانوی طبیعیات دان اور فوجی ذہانت کے ماہر ریگینالڈ وکٹر جونز کا کام نئے جرمن ہتھیاروں اور دفاعی صلاحیت کا مطالعہ کرنا تھا۔ ان کی ترجیحات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ یہ جان پائیں کہ جرمنی کے جنگجو طیارے براعظم پر پرواز کرنے والے برطانوی طیاروں کو مار گرانے میں اتنے مؤثر کیوں تھے۔ کسی بھی انٹیلیجنس کو اس معمے کا جواب نہیں ملا، لیکن 5 جون 1942 کو کبوتر سے ملنے والے ایک پیغام نے اس کی وضاحت کر دی۔ پیغام کے مصنف نے لکھا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس پرندے کی منزل ہالینڈ کے بجائے بیلجیم تھی، لیکن اس نے پھر بھی کچھ تفصیلات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مصنف نے لکھا تھا کہ برطانوی فوج کے جہازوں کے لیے یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ کر نکل جاتے تھے، کیونکہ اوپیروڈیز کیمپ میں ایک بڑی تعداد میں فنی سہولیات سننے والے آلے تھے اور جیمرز کی وجہ سے اس کیمپ سے جنگجو طیاروں کو ہدایات ملتی تھیں، لہٰذا برائے مہربانی نقشوں کا استعمال کریں۔ برطانوی وزارت دفاع نے اس پیغام کو فرسٹ کلاس قرار دیا۔ جونز نے لکھا کہ کبوتروں نے 3 جنگجوؤں کے کنٹرول سٹیشنوں پر فتح حاصل کر لی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے V1 فضائی بمباری کے مقامات کے متعلق بھی معلومات فراہم کی۔ کبوتروں کے ذریعے فراہم کردہ انٹیلیجنس کو جس چیز نے اس قدر قیمتی بنا دیا تھا وہ یہ حقیقت تھی کہ یہ حیرت انگیز حد تک بہترین تھا۔ اکثر خفیہ ایجنٹوں کو اسپین یا کسی دوسرے خوفناک راستے کے ذریعے سے دشمن کی صفوں میں اطلاعات لاتے مہینوں لگ جاتے تھے، اور جب تک وہ معلومات برطانیہ پہنچتی تب تک پرانی ہو چکی ہوتی تھیں، لیکن کبوتروں کے ذریعے پیغام اکثر دنوں یا گھنٹوں میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اتحادی افواج کے لیے کبوتروں کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپریشن 1944 کے موسم گرما میں بھی چل رہا تھا، اور اس دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج کی اہم حملے میں نازی افواج کی تیاری کی نشاندہی کرنے میں کبوتروں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقبوضہ یورپ سے بھیجے گئے بہت سارے پیغامات تکلیف دہ تھے۔ کچھ وہ تاریک پیغامات تھے جو اتحادیوں کی بمباری سے شہری ہلاکتوں کی تفصیل فراہم کرتے تھے۔ ایک فرانسیسی کسان نے مین کے علاقے میں اپنے کھیت سے کبوتر بھیجتے ہوئے لکھا تھا کہ میرے دوستوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بمباری سے ہمیشہ شہری کیوں متاثر ہوتے ہیں اور بہت کم جرمن ہلاک ہوتے ہیں؟ اگر آپ بمباری سے قبل کچھ مہلت دے دیں تو لوگوں کے پاس شہر سے انخلاء کرنے کا وقت ہوگا، اور اس سے بہت سے فرانسیسیوں کی جان بچ جائے گی۔ اس کسان کے پیغام کے اختتام پر ایک درخواست تھی کہ اسے جلد سے جلد آزاد کروایا جائے، کیونکہ گسٹاپو نے اس کے تمام دوستوں کو مار دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مہربانی کر کے ہمیں ہتھیار بھیجیں، رائفلیں اور پستول اور گولہ بارود پیراشوٹ کے ذریعے پہنچائیں۔ سب سے زیادہ حیران کن پیغام 13 جولائی 1944 کو ایک مزاحمتی گروہ کی جانب سے آیا تھا۔ جیسا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ایک جرمن کبوتر ہے، ہم ایک پیغام بھیج رہے ہیں جو آپ کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اس گروپ نے لکھا کہ ہمیں اتحادی افواج نے مکمل طور پر اسلحہ مہیا کر دیا ہے، اور اب ہم تم لوگوں کو سبق سکھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس میں مزید لکھا تھا کہ اب تمہیں ہمارے مصائب کا قرض چکانا ہوگا، ان خاندانوں کا قرض چکانا ہوگا جنہیں تم نے ہلاک کیا یا تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس مزاحمتی گروہ نے ایک اور بھی تنبیہ پیغام لکھا تھا کہ ہمارے لیے آج سے جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون ہوگا۔ ہم نے پہلے ہی بہت سے جرمن فوجی مار دیے ہیں اور ہمارے پاس مطلوبہ اسلحہ موجود ہے، اور تمہیں بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ انٹیلیجنس کے لیے ایک ہی ذریعہ کافی تھا، لیکن اتحادی افواج کی خفیہ کبوتر فوج نے ایک بڑی تصویر بنانے میں یقیناً بہت مدد کی اور اہم کام کیا۔ تاہم کولمبا آپریشن کی اہمیت نہ صرف جرمن اسلحہ فیکٹریوں اور فوجی دستوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تھی، بلکہ خفیہ معلومات اکٹھی کرنے والے اس چالاک آپریشن نے برطانیہ میں جاسوسوں اور کبوتروں کے مداحوں اور یورپ میں نازی قبضے میں رہنے والے افراد کے مابین ایک رابطہ بھی قائم کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ دونوں فریقوں کو معلوم تھا کہ وہ جرمنوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ کبوتروں نے نہیں، انسانوں نے جیتی تھی، لیکن کبوتر اس کا ایک اہم کردار تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔